اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، امرنا حکم دیتے ہیں مترفیہا وہاں کے وڈیروں کو، رؤساء کو، ففسقوا فیہا تو پھر وہ وہاں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، فحق علیہ القول تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، فدمرناها تدمیرا چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، بصیرا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک کوئی قوم نافرمانی نہ کرے یا اس میں اللہ کا نبی اور رسول نہ آ جائے یا انہیں خبردار نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ان کی نافرمانیوں پر عذاب نہیں آتا۔ ہاں جب رسول آ جائے، رسول کا پیغام پہنچا دیا جائے، اللہ کا تعارف کروا دیا جائے، زندگی کا مقصد بتا دیا جائے، اس کے بعد پھر کوئی نافرمانی کرے تو پھر عذاب آیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جاری فرمایا، اور آخر میں ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرما دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دین مکمل ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، وجہ کیا ہے یہ دین محفوظ ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، وجہ کیا ہے کہ یہ سارے جہان کے لیے ہے۔ جب یہ دین سارے جہان کے لیے ہے تو نیا نبی کہاں کے لیے آئے گا؟ جب یہ دین محفوظ ہے تو نیا نبی کیا کرنے آئے گا؟ جب دین مکمل ہے تو نبی کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اور بعد کا معاملہ جو رہا تو اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ جیسے انہوں نے حق بات کی، ستایا گیا، انبیاء کو شہید تک کر دیا گیا، اسی طرح سے امت کے علماء جو ہیں یہ بھی دین پر قربانیاں دینے والے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب نبی تو کوئی آنا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ذمے یہ بات لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ کہیں پر لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقدر اور تقدیر لکھ دی، فیصلہ فرما دیا، وہی غالب آتی ہے تو کسی کو نوازا جاتا ہے یا کسی پر عذاب آتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک قوم زندگی گزارتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی داعی کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچاتا ہے کہ اے لوگو، اے رؤساء، اے امراء، اے امیر لوگو، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، ان مقاصد کے مطابق زندگی گزارو۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، پیسے اور مال و دولت کے نشے میں اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ سرکشی کرتے ہیں تو جو عام لوگ ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ جب نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ یہ نہیں بتاتی کہ بس جس کو دیکھو اس کے پیچھے لگ جاؤ، بلکہ وہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور انسان اپنے مستقبل کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا، یہ نعمتیں کیوں عطا کیں، وہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے۔ تو یہ بات یہاں بھی ارشاد فرمائی، کہا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو مال و دولت دیتے ہیں۔ تو مال و دولت کا ملنا یہ آزمائش بھی ہے، اور اگر انسان اس مال و دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق حاصل بھی کرے اور خرچ بھی کرے تو یہی مال و دولت بہت سارے عبادات اور نیک اعمال کرواتا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے انسان حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، لوگوں کی امداد، بہت بڑے بڑے نیک اعمال کر سکتا ہے، اور اسی مال و دولت کے ذریعے سے انسان جو ہے قارون جیسا نافرمان اور قارون جیسا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی مرضی سے غربت کو پسند کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، اور رہے گا بھی اسلام ان غریبوں میں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان غرباء کو جنہوں نے دین کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں، یا ان پر عذاب آئے گا، یا وہ نافرمانی ہی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر طرح کے لوگ ہر دور کے اندر رہے ہیں، غرض بات یہ ہے کسی بھی حالت میں کوئی رہے بس نافرمانی نہ کرے، نیک اعمال پر اپنے آپ کو جمائے رکھے، تب ہی کامیابی ہے۔ اور کہا کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کیں، فرمایا کہ نوح کے زمانے میں بھی نافرمانی، کفر، شرک کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اسے بھی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نہ تو گناہ لوگوں کے چھپ سکتے ہیں، نہ اللہ بے خبر ہے، بس اللہ تو مہلت دیتا ہے۔ اس لیے سمجھدار، عقل مند وہی ہے جو ان باتوں کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔